عزیر نے تو لیاری صرف نہیں پورے کراچی کے اندر اپنی جڑیں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی. ذوالفقار مرزا روگ ایلیمنٹ بن چکے تھے, ان کا دماغی توازن تھا وہ تھوڑا سا خراب ہو چکا تھا. ان کی سازش تھی پورے کراچی کے اندر, وہ اپنا کنٹرول لانا چاہ رہے تھے جس کے لیے اس نے عزیر کا استعمال کیا تھا. گینگ وار کے نتیجے میں آپ کے خیال میں کتنے لوگ مر گئے ہوں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں. لیاری والے سب سے زیادہ اس کا متاثر فون ہوئے. کس کے اوپر ہے؟ عزیر کے اوپر, ارشد پپو کے اوپر, ذوالفقار مرزا کے اوپر. ایک ہے وہ ایران میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ایم کیو ایم کا ٹکٹ ہولڈر تھا 2008 کے الیکشن میں. لاکھوں ہر مہینے یا 2 مہینے بعد ایک خبر آتی ہے کہ اس کا بیل ہو گیا ہے کسی کیس میں. وہ بہت کمزور کیسز ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے اور وہ باہر آ جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ملٹری سیکرٹس کا لیک کرنے کا کیس بھی ہے اس کے اوپر. عبدالرحمان کو آپ دہشت گرد یا ڈکیت سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو بہت چھوٹا تھا اس وقت جب اس کا انتقال ہو گیا تھا. میری اس سے 2 ملاقاتیں رہی ہیں. ایک دفعہ میں 20 یا 21 سال کا تھا, میں نے فٹ بال کی جرسی پہنی تھی بارسلونا ٹیم کی, رونالڈینیو سے بھی بائی دا وے میں اصلی میں ملا ہوں. بہت بڑا ایک فٹ بال کا اسٹار ہے, اس سے میری 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے. تو میں نے وہ جرسی پہنی تھی اور سامنے ہی گبول پارک ہے جہاں پہ عبدالرحمان کا گھر ہے, افشانی گلی, اس کے سامنے ہی ہمارا جو آبائی گھر ہے وہ اس کے سامنے ہی بہت قریب ہے. مطلب گبول ہاؤس میں اور عبدالرحمان کے گھر میں تقریباً 5 منٹ کا فاصلہ ہوگا. تو میں گبول ہاؤس سے گبول پارک جو کہ ایک فٹ بال گراؤنڈ ہے جو میرے پردادا کے نام پہ ہے, وہاں پہ میں جا رہا تھا. تو عبدالرحمان بھی وہاں پہ مجھے نظر آیا, تو وہاں پہ میری ان سے سلام دعا ہوئی اور اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ رونالڈینیو کے فین ہو؟ میں نے کہا بالکل, پورا لیاری اس وقت رونالڈینیو کا فین تھا. میں نے کہا میں بھی فین ہوں. تو فٹ بال کے اوپر میری اس سے گفتگو ہوئی تھی. میری کبھی اس سے کسی الٹے سیدھے کام کے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی. تو رحمان بلوچ کی شخصیت نے متاثر کیا آپ؟ میرے سے بہت اچھی طرح ملا, بہت عزت سے ملا, بہت احترام سے ملا. مجھے آفر بھی کیا کہ میرے گھر آئے, میں آپ کو چائے پلاؤں. گئے آپ چائے پی؟ نہیں, اس وقت پہ میں گھر پہ نہیں گیا. تو اس نے میرے لیے رانی جوس ہوتا ہے جو کہ ایران کا ایک کین ہوتا ہے جوس کا, تو وہ اس نے پھر میرے لیے گراؤنڈ پہ بھجوایا. میں نے وہاں پہ رانی جوس پیا. اچھا جی ہاں. تو اس کے بعد دوبارہ ملاقات نہیں, میری اس سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی. عزیر بلوچ سے ملاقات؟ عزیر سے نہیں, میری ملاقات نہیں ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ رحمان تو گینگ وار کا حصہ نہیں تھا, گینگ وار نہیں چلاتا تھا, عزیر بلوچ چلاتا تھا؟ بالکل. عزیر نے تو ظاہر سی بات ہے پورے لیاری صرف نہیں پورے کراچی کے اندر اپنی جڑیں جو ہیں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی. ملیر تک وہ پیپلز پارٹی کی مدد سے کی تھی؟ نہیں, پیپلز پارٹی کی مدد سے نہیں کی. ذوالفقار مرزا میرے خیال ہے پیپلز پارٹی کی مددی داخلہ تھے. ذوالفقار مرزا جو ہے نا وہ روگ ایلیمنٹ بن چکے تھے اور ان کا جو آئی تھنک دماغی توازن تھا وہ تھوڑا سا خراب ہو چکا تھا. اور انہوں نے, ان کی سازش تھی کہ پورے کراچی کے اندر وہ اپنا کنٹرول لانا چاہ رہے تھے جس کے لیے اس نے عزیر کا استعمال کیا تھا, جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے پھر ذوالفقار مرزا سے وزارت بھی واپس لے لی. گینگ وار کی وجہ سے؟ گینگ وار کی بنیادی سبب یہ تھا کہ اس نے اعتراف کیا تھا ٹی وی چینلز پہ کہ میں نے سینکڑوں اسلحے کے لائسنس شادی میں پٹاخے پھاڑنے کے لیے نہیں دیے, میں نے گینگ وار والوں کو دیے. انہوں نے یہ چیز آن ریکارڈ بولی ہے انہوں نے. اچھا, گینگ وار کے نتیجے میں آپ کے خیال میں کتنے لوگ مر گئے ہوں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں. لیاری والے سب سے زیادہ متاثر ہوئے. اس کا فون کس کے اوپر ہے؟ ظاہر سی بات ہے عزیر کے اوپر, ارشد پپو کے اوپر, ذوالفقار مرزا کے اوپر. ہزاروں لوگوں کا ہوں. جی ہزاروں لوگ, 3 لوگوں کے اوپر ہے. بالکل میجورٹی. اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے موٹے تھے. اس وقت کیا ہوتا تھا, ایک ہوتا تھا جبار جنگو, غفار ذکری, بہت سارے تھے اس وقت. تو اب اس طرح کا وہاں کوئی کردار نہیں ہے الحمدللہ ابھی نہیں. ابھی ایک ہے وہ ایران میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ایم کیو ایم کا ٹکٹ ہولڈر تھا 2008 کے الیکشن. لاکھوں آپ کو پتہ ہے 2008 میں وہ ایم کیو ایم کا ٹکٹ ہولڈر تھا. اچھا, ایم این اے کا. تو وہ گینگ بات چلا رہے ہو؟ وہ بالکل بھتہ بھی لیتا ہے. آپ ہی کی حکومت, آپ ہی نے روکنا ہے نا. وہ رہتا ہی نہیں نا یہاں پہ, وہ رہتا ہی نہیں ادھر, وہ ایران میں رہتا ہے. بھتہ تو یہاں سے لے رہا ہے, یہاں والے کو تو آپ نہیں پروٹیکٹ کرنا ہے نا. یہاں والوں کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں. جتنے بھی بھتہ لے رہا ہے تو آپ ہی ذمہ دار ہوئے نا. جہاں ہمیں رپورٹ ملتی ہے ہم پھر اس شخص کی, بزنس مین کی یا اس شخص کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. یہ بھتہ لینے کا طریقہ کار کیا ہو, پیسوں کی ٹرانزیکشن کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں, اگر میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوتا, اپنی ماسٹرز میں نے اگر کرائم میں کیا ہوتا ہوگا, شکایت لے کے لوگ آتے ہوں گے آپ کے پاس. لوگ کیا شکایت لے کے آتے ہیں. 2024 کا الیکشنز تھا, اس میں خود ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں انہوں نے لاکھوں کی کال انٹرسیپٹ کی تھی کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے کیمپین پہ حملہ کرنا ہے. اور ہمارے جو آفیسز تھے کھڈا مارکیٹ میں, لیاری میں اور دیگر آفیسز پہ, وہاں پہ فائرنگ بھی کی گئی تھی. اور یہ اس وقت پھر پولیس نے جن لوگوں نے فائرنگ کی تھی ان کو پھر اریسٹ بھی کیا اور ان کو سزا بھی دی. اور لاکھوں بھی جب بھی انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا, اگر ہم عزیر کو پکڑ سکتے ہیں جو کہ بھاگا ہوا تھا, مفرور تھا,
ईरान के रास्ते दुबई पहुंचा हुआ था और पता नहीं अब्दुल कद्दूस या पता नहीं कौन सा नाम का पासपोर्ट बनाया हुआ था ईरानी उसने. तो अगर उसको हम अरेस्ट करके ला सकते हैं तो ये तो बहुत छोटा एक किरदार नहीं तो ये छोटा क्या मतलब, एक आदमी वहां बैठ के भत्ते ले रहा है तो वो कितना बड़ा हो जाएगा, उसका बड़ा होने का इंतजार कर रहे हैं. नहीं बड़ा होने की बात नहीं है. कहने का मकसद ये है कि वो कोई पाब्लो एस्कोबार तो नहीं है ना. पाब्लो एस्कोबार एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, इवेंचुअली वो भी मारा गया ना CIA के हाथों. तो ये तो पाब्लो एस्कोबार के समझे नाखून के भी बराबर नहीं है. तो बहुत छोटे किरदार है ये. पाब्लो एस्कोबार बहुत बड़ा एक गैंगस्टर था, बहुत बड़ा एक. उसके तो कहते हैं कि महीने में पता नहीं कितने $100 मिलियन उसकी आमदनी होती थी ड्रग्स और अलग अलग मंशियात से. तो ये गैंगवार से बड़ा अच्छा आपने सवाल किया जी. गैंगवार थी वो महीने कितनी आमदनी कर लेते होंगे भत्तों से, मंशियात से? काश मैंने PhD इस पे किया होता. मुझे एग्जैक्ट तो फिगर्स नहीं पता, बट ये बहुत पैसा कमा रहे थे. इन्होंने स्पेशली खारादर और गार्डन और ओल्ड सिटी एरिया यहाँ पे जो दुकानदार थे उनको बहुत परेशान किया हुआ था. अगवा बाराए तावान बहुत ज़्यादा उसमें ये लोग इन्वॉल्व होते थे. तो पैसे तो इन्होंने ठीक ठाक बनाए, जिसकी वजह से फिर ये जो है ना अपना उज़ैर का तो घर मशहूर था. लियारी के अंदर आपने बोला कि छोटे घर होते हैं, छोटे घर होते होंगे, मगर उज़ैर का घर देखें उसमें स्विमिंग पूल होता था, जहाँ पे ज़्यादातर आपकी सहाफ़ी भाई उसका इंटरव्यू करने जाते थे और डुबकी भी मारते थे स्विमिंग पूल में. अच्छा. इसमें मैं तो मीडिया को साफियों को पैसे आते थे वहाँ से? बिल्कुल आते थे. सहाफ़ी जाते थे, उनको तोहफे मिलते थे. साफियों को कितने कौन सहाफ़ी नहीं है जो उज़ैर के पास नहीं गया उस जमाने में इंटरव्यू लेने. बड़े बड़े किसी का नाम इंटरव्यू लेने गए, पैसे वैसे भी ले रहे थे साहब. मेरे सामने तो पैसे नहीं दिए, मगर तोहफे शोफे तो उसकी आदत थी, वो देता था. अच्छा. लोगों ने बताया. और महीने के पैसे भी? नहीं वो मुझे नहीं पता. उसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है. जिस चीज़ का सबूत नहीं है मैं उस चीज़ पे कैसे कमेंट करूं. ये बात आपकी अच्छी है. जो तो और लियारी की जो सूरत हाल है, आप समझते हैं कि उज़ैर को जितनी सजा मिल गई काफ़ी है? उसको जैसे और लोगों को माफ़ी दी जा रही है, उज़ैर को भी माफ़ी दे देनी? देखें, किसी भी शख्स जिसने कत्ल किया हो, कुरान में है कि अगर आपने एक इंसान का कत्ल किया तो आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया. ये एक बहुत बड़ा जुर्म है. तो अरशद पप्पू का तो उसने खुद एतराफ़ किया कि उसने कत्ल किया है. तो इसकी जो हर महीने या 2 महीने बाद एक खबर आती है कि उसका बेल हो गया है किसी केस में, वो बहुत कमज़ोर केसेस हैं. लोग समझते हैं कि ये सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे और वो बाहर आ जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. उसके खिलाफ एस्पियोनाज का, मिलिट्री सीक्रेट्स का लीक करने का केस भी है उसके ऊपर, आप लोगों को याद होना चाहिए. और आपको पता है फौज तो फिर छोड़ती नहीं है किसी को.